ذوق طبع کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے لال جب پیدا ہوئے، فرمایا میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا زمین پر آیا، بادل کا ٹکڑا، فرمایا وہ میرے گھر کے قریب آیا، میرے گھر کے صحن میں آیا، اور میں نے اس ٹکڑے سے آوازیں سنی، اور پھر اچانک میں نے دیکھا کہ میرے پاس میرے لال نہیں ہے، حضور وہاں پر نہیں ہے، اچانک میں نے دیکھا اور میں نے محسوس کیا، اور مجھے پتا چلا کہ اس بادل کے ٹکڑے میں سے کچھ نورانی صورتیں نکلی ہیں، انہوں نے حضور کو اٹھایا اور اس بادل کے ٹکڑے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھپا دیا، اور حقیقت میں وہ نور تھا جس کے اندر حضور کو چھپا دیا گیا۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر میں نے آواز سنی، کہنے والے کہہ رہے تھے یہ آمنہ کے لال، یہ نبیوں کے سردار بنیں گے، یہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کو مشرق سے لے کر مغرب تک کی سیر کرواؤ، ان کو شمال جنوب کی سیر کرواؤ، ان کو زمین و آسمان کی سیر کرواؤ، ان کو جنگلوں کی سیر کرواؤ، ان کو بیابانوں کی سیر کرواؤ، اور پوری دنیا میں سیر کرواؤ، تاکہ کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کا ہر جانور، ہواؤں کے پرندے، انسانیت اس محبوب کو پہچان لے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے نبیوں کے سردار بن کر آئے۔ فرمایا ان کو سیر کرواؤ، اور پھر آخر میں ایک آواز آئی، آواز دینے والے نے کہا کہ اب اللہ کے حکم سے تمام نبیوں اور رسولوں کے اوصاف جمع کر کے ان کے دل میں ڈال دو، جو تمام نبیوں اور رسولوں کو معجزات دیے تھے، جو اوصاف دیے تھے، جو خصائص دیے تھے، جو عزتیں دی تھی، جو عظمتیں دی تھی، وہ ساری کی ساری اکٹھی کر کے حضور کے دل انور میں ڈال دی، حضور کے جسم مبارک میں ڈال دی۔ وہ سید اعلی حضرت نے کہا تھا نا کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، کسی کو 2 ملے، کسی کو 10 ملے، کسی کو 100 ملا، کسی کو کتنے ملے، اور اسی طرح پہلے جو نبی گزرے ان کی امت کے لوگ بھی اسی طرح تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کسی کی 10 امتی تھے، 10 لوگ ان کو ماننے والے تھے، کسی کے 15 تھے، کسی کا 100 تھا، کسی کے کتنے تھے۔ تو فرمایا یہ جتنے لوگ تمام نبی اور رسولوں کو جتنے اوصاف دیے گئے، معجزات دیے گئے، صفتیں دی گئی، وہ سارے کے سارے خصائص حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے گئے۔ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے اور معجزہ بن کے آیا ہمارا، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ اور آخر میں اگر یہ کہہ لیں آج کی اس محفل میں جو حضور کے صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہا تھا کہ فضل رب الولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب حضور کو دیکھا، نورانی چہرہ ہے، غسل بھی ہوا ہے، آنکھوں میں بھی سرما ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام طیب و طاہر تشریف لے کر آئے، آپ نے بھی حضور کو گود میں اٹھایا، تو یقیناً یہی کہا ہوگا کہ فضل رب الولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ حضور کی ولادت کا پتہ لگا آپ کے دادا جان کو، آپ کے دادا جان کو، حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضور پیدا ہو گئے، فوراً گھر میں آئے، حضور کو لیا، کعبے کے اندر چلے گئے، حرم مکہ میں چلے گئے، حضور کو ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے منظر عجیب دیکھا، حضور میرے ہاتھوں میں، کعبہ بھی اسی طرف جھکنا شروع ہو گیا، کعبہ بھی جھکنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے بھی حضور کو ہاتھوں میں لے کر کہا کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اور اگر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بات کریں تو انہوں نے تو بالفاظ کہا تھا، انہوں نے تو حضور کو لے کر جانے کے بعد اپنی، جب وہ اپنے علاقے میں لے کر گئیں، ان کے خیمے میں حضور گئے، ان کی جھونپڑی میں حضور گئے، اب ساری رات حلیمہ کے گھر سے روشنیاں ختم نہیں ہوتی، ساری رات اجالے ہیں، ارد گرد والے اکٹھے ہو کر آ گئے، حلیمہ پیسے کہاں سے آ گئے اتنے؟ پہلے تو چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، روشنی ہونی بڑی مشکل تھی تیرے گھر میں، تو اب کیا ہوا، ساری رات چراغ جلاتی ہے، اتنا پیسہ آ گیا ہے، اتنی روشنیاں کہاں سے آ گئی؟ کہا تمہیں نہیں پتا، فضل رب الولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہمارے پاس تو جو بھی ہے یہ سارے کا سارا حضور کا صدقہ ہے، ہماری اولاد حضور کا صدقہ ہے، ہمارا مال حضور کا صدقہ ہے، ہمارا یہ زندگی حضور کا صدقہ ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی ایسا نہیں۔ کیا پیش کریں تم کو آقا، کیا پیش کریں تم کو، کیا چیز ہماری ہے
یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ سارے کا سارا نظام کائنات۔ اور اگر سید اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ لیں تو یوں کہہ لیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے۔ اچھا یہ شعر ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ مطلب اکثر قاری صاحب یہ پڑھ دیتے ہیں تو مزاج اپنا اپنا ہے، یہ شعر ہے ہی ایسے۔ سید اعلیٰ حضرت نے یقین کریں ان جملوں میں، ان اشعار میں حضور علیہ السلام کی وہ تعریف کی ہے کہ اتنا ان کا لطف آتا ہے۔ جس طرح حضرت وہ شیخ سعدی ہے نا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جو وہ جملے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، آپ کبھی ذوق کریں، توجہ کریں، ذوق سے پڑھیں تو آپ ان جملوں کو جتنی بار پڑھیں گے نا ہر دفعہ نیا لطف آتا ہے، ہر دفعہ نیا لطف آتا ہے۔ اور بھی وجوہات ہوں گی، ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب شیخ سعدی علی رحمہ نے یہ جملے لکھے تھے نا تو 3 جملے تو آپ نے خود لکھ لیے، اب چوتھا جملہ پورا نہیں ہو رہا تھا، آمینہ کے لال تشریف لے آئے۔ فرمایا سعدی کس بات کی پریشانی ہے؟ عرض کی حضور نعت لکھ رہا تھا۔ فرمایا سناؤ۔ عرض کی حضور پوری نہیں ہو رہی۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی حضور 3 جملے تو ہو گئے، چوتھا نہیں پورا ہو رہا۔ کہا 3 سناؤ۔ عرض کی حضور بلغ العلا بکمالہ۔ اچھا کیسی نعت جو حضور کو سامنے کھڑا ہو کر، حضور کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتے تھے؟ بلغ العلا، حضور کو خود سامنے کھڑے ہو کر عرض کر رہے ہیں، وہ پہنچے بلندیوں پر اپنے کمال کے ساتھ، سامنے کھڑے کر کے حضور کو عرض کر رہے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ پھر چپ کر گئے، پھر جو عرض کی حضور یہ مسئلہ ہے، چوتھا نہیں پورا ہو رہا۔ فرمایا سعدی کہتے کیوں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ آپ خود اندازہ لگا لیں جس نعت کے 3 جملے شیخ سعدی نے عرض کیے ہوں اور چوتھا جملہ آمینہ کے لال نے خود لکھوایا ہو، پھر ان جملوں کا ذوق کیسا ہوگا، ان جملوں کا ذوق۔ اور سید اعلیٰ حضرت کا کلام، آپ قرآن کی تفسیر لے لیں، آپ حدیث مصطفیٰ لے لیں اور سید اعلیٰ حضرت کا کلام ایک سائڈ پر رکھ لیں، آپ کو دونوں چیزیں ایسے تینوں چیزیں ملا کر پڑھیں گے نا تو تینوں چیزیں آپ کو حضور علیہ السلام کی عظمت و شان لگیں گی، کوئی فرق ہی نہیں لگتا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اور اگر تاجدار کوٹ مٹھن کی بارگاہ میں چلے جائیں تو کیا کہیں گے؟ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا روح بھی تو، میرا جسم بھی تو، میرا قلب بھی تو، وجدان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو، میرا فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔